بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے پہلے دو عشروں میں، اور آپ نے خوب دعائیں کی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں عبادات قبول و منظور فرمائے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں 24ویں روزے کے وظائف، عبادات اور دعاؤں کو ڈسکس کریں گے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسخرے پن سے دوسرے لوگوں کو ہنساتا ہے، اللہ پاک اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس سے تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک اس کو جہنم میں داخل نہ کر دیں، اور اللہ پاک نے اپنے اوپر یہ بات واجب کر لی ہے کہ جو سخی ہوگا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو بخیل ہوگا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ رمضان المبارک اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اور آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اور بہترین انداز میں وضو کر کے بہترین دعائیں اور نمازیں ادا کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو ایڑیاں خشک رہ گئیں ان کے لیے خرابی اور جہنم کی آگ ہے۔ اپنے آج کے وظائف کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 24ویں روزے کی صبح کو فجر کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کرنی ہے اور سورۃ یاسین ایک بار پڑھنی ہے۔ یہ آپ کے لیے ڈیلی کا ریمائنڈر ہے۔ اور ظہر اور عصر کے بعد آپ نے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی 100 بار تسبیح کرنی ہے۔ یہ دعا آخری عشرے کی بہترین دعا ہے جو کہ جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اس دعا کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ کو بھی اس کے اہتمام کی ترغیب دیتے تھے۔ مغرب کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ دعا 11 بار پڑھنی ہے۔ اور ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہمارے رک جاتے ہیں کسی بندش کی وجہ سے، کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے، تو یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے لیے بہترین انداز میں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اور پھر نیکسٹ آپ نے عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے اور 313 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اگلی رات بھی طاق رات ہوگی، 25ویں رات، اس میں بھی آپ نے تمام وہی وظائف کرنے ہیں جو آپ کے ساتھ پہلے 21-23 میں شیئر کر دیے گئے ہیں۔ اور آخری عشرہ میں خوب صدقہ و خیرات کریں اور اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگے، وہ بہت بہترین رحیم اور کریم رب ہے۔ اور ان سب وظائف کو اپنے پیاروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی خاص حفظ و ایمان میں رکھے اور سدا ہم پر اپنی رحمت، عافیت اور فضل کی چادر ڈالے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔